آج کیونکہ ہماری تقریب ہم نے اچانک رکھی، اس کے باوجود وہ ایز پر کمٹمنٹ یہاں پہنچے. سر میں مزاج ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں دوستوں کو تھوڑا سا اگر عرض کروں کہ مزاج ڈیجیٹل ہے کیا، آج کا ایونٹ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، تو ایک بدلتی ہوئی ایک میڈیا کا ایک پورا ایک پیراڈائم شفٹ آیا کچھ عرصے سے، اخبارات سے ٹی وی چینلز پہ گئی، اور ٹی وی چینلز کے بعد اب ایک ڈیجیٹل کا دور ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ڈیجیٹل کی جو ہی ایک لہر آئی تو ایک مشروم گروتھ آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی بھی نظر آئی. تو میں صرف یہ آج مختصراً مسٹر صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آیا مزاج میں باقیوں سے انفرادیت کیا ہے، مزاج ڈفرینٹ کیوں ہے. اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی چینل، ہم خود اخبارات میں کام کیا، بہت سارے یہاں دوست بیٹھے ہیں، سب نے اخبارات چینلز، تو ایک سیٹ اور مزدور کا جو ایک رشتہ رہا ہم نے دیکھا. ہم نے اس مزاج ڈیجیٹل میں کوئی مزدور نہیں ہے، کوئی سیٹ نہیں ہے، سارے مزدور ہیں، سارے سیٹ ہیں. وہ ایک جو رشتہ ہے ہم نے اس کو برج کیا، اور یہ بالکل پروفیشنل جرنلسٹ کی ایک ٹیم بنی ہے. اور اس کا ایک ایسا انیشیٹو ہے، ہم چاہیں گے اگر یہ کامیاب رہے تو جو ورکرز کا استحصال ہوتا رہا ہے میڈیا انڈسٹری میں، ہم اس کو بھی روکیں گے. اور یقیناً جب یہ ہمارا انیشیٹو کامیاب رہا تو جو ایک میڈیا انڈسٹری میں بے روزگاری آ رہی ہے، کچھ اور جس طرح کی ایک انحطاط ہے، اس کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے. اور اپنے ان دوستوں کو جو کہیں شاید جاب پروفیشنل ہے لیکن جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کے لیے کوئی وسیلہ بنے. اور یہ پلیٹ فارم مزاج ڈیجیٹل ان تمام پروفیشنل جرنلسٹوں کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہوگا. نصر صاحب، میں مختصر وقت میں صرف یہ چاہوں گا کہ آپ نے کیونکہ ایک پورا دور دیکھا ہمارے ساتھ، یہاں حافظ طاہر خلیل صاحب ہمارے ایڈیٹوریل بورڈ کو ہیڈ کرتے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان میں ان کے پائے کے صحافی اب ایک دو آپ انگلیوں پہ ہی گن سکتے ہیں. وسیع تجربہ، اور ان کی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں سرپرستی کا جو ہے ہمارا شرف بخشا. ایک دور تھا کہ اخبار انڈسٹری تھی، اور پھر وہاں پر اخبار فروش یونین بڑی اسٹرانگ ہوا کرتی تھی. میرے بڑے بھائی اخبار فروش یونین راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ بھی یہاں بیٹھے ہیں کہ اور طاہر خلیل صاحب سیکنڈ کریں گے کہ اس ملک میں ان کی پاور ہوتی تھی، اور اخبار نکالنے والا پہلے اخبار فروش یونین کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرتا تھا، پھر وہ اخبار نکالتا تھا. جو ہی ہم 2000 میں آئے تو ٹی وی چینلز کا دور آیا، اور پھر یہ جو پاور شفٹ ہوئی کیبل آپریٹرز کو، اور پھر ٹی وی چینلز جو ہے وہ کیبل آپریٹرز کی منظوری، اس کی منشا کے بغیر اپنے چینلز کو نہ لانچ کر سکتے تھے، نہ کامیاب کر سکتے تھے. اب جو نیا دور آیا ہے، نیا دور ہے ڈیجیٹل کا. ڈیجیٹل کے دور میں ان لوگوں کی افادیت بڑھ گئی ہے جن کی عوام تک رسائی ہے، جس طرح اس کو ہم عرف عام میں ہم انفلوئنسر کہتے ہیں. جو جنوبی پنجاب کے کسی دور دراز گاؤں میں بیٹھا ہوا، وہ اپنے موبائل کے ذریعے اس کو ایسس کر رہا ہے، بلوچستان کے دور افتادہ کسی علاقے میں ہوگا، کے پی جی بی گلگت کہیں بھی، اب جو ہے وہ نئے ڈیجیٹل دور میں اس عوام تک پہنچنے کا وہ ذریعہ رہا. تو اس ساری جو ایک برین تھرامنگ تھی ہماری، اس کے بعد ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ یہ پروفیشنل جرنلسٹ جو صحافتی اقدار کو پہچانتے ہیں، جن کے پاس تجربہ ہے، کیونکہ صحافت میں انحطاط بھی اسی لیے آیا کہ وہ تھوڑا سا وہ بیلنس نہیں آیا. تو پروفیشنل جرنلسٹ خبروں کا کام کریں گے، اور عوام تک رسائی کا جو ہمارا ذریعہ ہوگا وہ انفلوئنسر ہوں گے. تو اس ساری سچویشن میں ہم نے ایک ایسا بلینڈ تیار کیا کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ وہ لوگ، وہ پاکستان کی آبادی جو اے پولیٹیکل ہے، جن کو انٹرٹینمنٹ سے غرض ہے، جو صرف فن کرتے ہیں، ان تک رسائی لی جائے. تو اس ساری جو ہم نے اپنی ہوم ورک کیا، ہم نے ان انفلوئنسر کو پرسن ٹو پرسن چیک کیا. اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ پاکستان میں انڈسٹریبیوٹیڈ کنگ ہیں ٹک ٹاک کے، ایون دنیا کے بڑے ٹک ٹاکر ہیں مسٹر پتلو انصر جٹ صاحب. ان کے ساتھ پھر ہماری میٹنگ ہوئی، اور وہ جس طرح سے انہوں نے مارکا ہیک جو اب آ رہا انڈیا کے ساتھ ہوا، ایک بنیان المرصوص ہماری افواج لڑ رہی تھی، اور ایک سوشل میڈیا اور ان پلیٹ فارم پر ہمارے انفلوئنسر لڑے تھے. تو بڑا ان میں بڑا مؤثر کردار تھا، بڑی جامع مردی سے انہوں نے پاکستان کا نیریٹو وہاں بیان کیا. تو وہ جب ہم پروفیشنل جرنلسٹ اور انفلوئنسر، ان کی پوری ٹیم ہے، وہ جب جڑے، تو اس کا ایک امتزاج مزاج کی صورت میں آج ہم پیش کر رہے ہیں. میں کوشش یہ تھی کہ باقی لوگوں کا بھی تعارف کراؤں، لیکن کیونکہ دو جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ بار بار میری نظر ان کی طرف جا رہی ہے، اور میں اتنی دیر وہ کسی اور کو اسٹیج پہ برداشت بھی نہیں کرتے. پاکستان میں جو کامیڈی کنگ ہیں، اور میں کہوں گا کہ مزاح اور ویلگیرٹی میں ایک باریک سی لائن ہے،
وہ افتخار ٹھاکر اور کیسر پیا سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور جس طرح سے وہ پورے پاکستان کو اردو اور پنجابی بولنے والے کہیں بھی ان کو محظوظ کرتے ہیں. اور ہماری خوش قسمتی، ہمارا اتنا بڑا پلان نہیں تھا کہ ہم اس لیول پہ پروگرام کریں گے. ایک چھوٹا سا ہمارا انوگریشن تھی، منسٹر صاحب آئیں گے لانچ کر دیں گے، لیکن اس پروگرام کو آپ نے 4 چاند لگائے. ان کے ساتھ شاہد خان صاحب، رضی خان صاحب، ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اور میں اسٹیج جو ہے وہ فوری طور پر افتخار ٹھاکر صاحب، کیسر پیا صاحب کے حوالے کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر مری سے اس گاؤں سے بھی لوگ موجود ہیں جن کا آپ بہت زیادہ نام جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں افتخار ٹھاکر صاحب، کیسر پیا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم علیہ. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں انصر بھائی کی جانب سے اور پوری اس ٹیم کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک نیا راستہ ہم نے متعین کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم پاکستان کی ثقافت کو پوری دنیا میں لے کے چلیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو سب سے اچھی ثقافت ہے وہ الحمدللہ ہماری پاکستان ہی کی ہے. واللہ غالب علی امرہ، ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے. اور ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ اس بات کو جانتے بھی نہیں. یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، کوئی بھی اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا اور نہ اس فیلڈ میں آیا. ظاہر ہے کہ اللہ نے راستے، میں بھی زندگی میں کبھی اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہتا تھا. میرا خاندان تو شہیدوں کا خاندان ہے، وہ تو بارڈروں پہ لڑتے تھے. صرف پورے خاندان میں میرے والد صاحب کو شہادت نہیں نصیب ہوئی، ان کی قسمت میں نہیں تھی. لیکن میری ماں کی یہ خواہش تھی کہ میں شہید کی ماں کہلاؤں، تے ویندی مینوں سی. دیکھو میں ہوں تھوڑے سامنے بڑا صحیح تگڑا کھلوتا. میں 7واں بچہ، یعنی 7 مہینے کا بچہ. 7 مہینے کے بچے کی صحت کس طرح کی ہوندی ہے؟ وہ شہید پتہ نہیں میں اگے ہونا سی کہ نہیں ہونا سی. وہ جدو میری ماں کہندی سی نا تو میرے ال ویندی سی، میں اتنے شہید ہو چکے ہوں سا. اخیر میرے ماں باپ نو کسی نے کہا کہ بھئی یہ بہت کمزور ہے، یہ چانپاں دے اتنے گولی وجی نا تے ساریاں اٹھ جانگیاں، لہٰذا یہ واسطے یا تے کوئی بندوبست کرو، دیسی ککڑے نو کھواؤ، یہ صحت تے پہلے بناؤ، تسی خام خواہ شہید کری جاندے ہو. وہ پھر میری ماں نو کسی نے مشورہ دیتا بھی یہ منگنی کر دیو. اے بچیاں دیاں منگنیاں ہو جان، شادیاں دے دین تصور آ جان نہ تے موٹے ہو جاندے. وہ تھوڑی دعا نال 3 سال تے رشتہ آیا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو میرے سارے جاندے سن، خاندان والے بھی محلے والے بھی. سو 3 سال تو بعد میری ماں نے کسی نے کوئی روپیہ تیلا دیتا کہ کھانے وال تو ایک رشتہ آیا جنہوں نے مینوں نہیں دیکھے سی. پھر میری ماں نے پوچھا باجی منڈا ویکھ لیا؟ وہ کہندے نے باجی اسی تے ویکھ لیا، ہن کسے ڈاکٹر نو وکھاؤ. تے ماواں تے معصوم ہوندیاں نے بیچاریاں. ماں میری مینوں ڈاکٹر کو لے گئی. ڈاکٹر نے مینوں ویکھدے ہی فوراً ہی میری ماں نو کہا کہ ماں جی مینوں معاف کر دینا، اس بچے نے تے گھنٹہ نہیں جی کڈنا. لیکن زندگی اور موت چونکہ اللہ کے اختیار میں ہے، میں اتنے 1.5 گھنٹہ کڈیا. اخیر ڈاکٹراں دا ایک بورڈ بیٹھا، انہوں نے فیصلہ کیتا بھی انہوں نے ہر ہفتے گلوکوز دی بوتل لاؤ، وچ ٹیکے پاؤ چنگے تگڑے تاکہ موٹا ہوئے، پھر فوج جا سکتا ہے. میری ماں نے کہا پتر ہفتہ کنے ویکھیا ہے، پتہ نہیں ہفتے تک ہے کہ نہیں، انہیں ہونے لاؤ. ڈاکٹر صاحب نے میری ماں نے پوچھا بھی بچے دا نام کی ہے؟ انہوں نے کہا جی افتخار. انہوں نے کہا نہیں، یہ نام چینج کرو، یہ نام رکھو شیرو. نام دا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، تسی انہوں شیرو کیا کرو گے تو موٹا ہو جائے گا. میری ماں نے کہا ٹھیک ہے جی. وہ پہلی گلوکوز دی بوتل لگی ہے جی مینوں، وہ جس لئے سوئی لگی ہے نا وہ دا پریشر سامنے والی کان تے گیا ہے، کیونکہ بانچ پتلی سی، وہ سوئی آر پار ہو. انہوں نے پھر میگنیفائنگ گلاس دے نال ناڑ لبھی، وہ دے وچ جس لئے سوئی گئی ہے نا جی تے تہاڈا شیرو بے ہوش ہو گیا. پونے گھنٹے بعد جدو میری اکھ کھلی ہے تے میں سٹینڈ نہ لٹکیا سا تے بوتل بیڈ تے پئی سی. میں انہوں ڈاکٹر نے پوچھا، میں کہ ڈاکٹر صاحب کی مذاق ہے؟ وہ کہندے نے میرے بچے بہت ہی لگ گئی سی،
واپس کٹ رہے ہیں. خیر وقت گزرتا گیا. میں ایک دفعہ گیا تو اتنے لگا سی فوجی بھرتی جاری ہے. میں اندر گیا تو وہ جن بھی لوگ آ رہے سن وہ چھاتی ناپ کے اتنے نمبر لکھ کے تے اگے بھیج دیں سن. میری واری آئی ہے تو اس فتح جنگ کا حوالدار سی انہیں مینوں کڈ ہی دیتا ہے. میں دوبارہ لائن چ لگا. جسے میں آیا تو مینوں کڈن لگا تو میں دی باہ پھڑ لی. میں کہ کی مسئلہ تینوں؟ کہندا تین کے مسئلہ؟ میں کہ میں فوج بھرتی ہونا تے بارڈر تے جانا ہے. وہ کہندا پتر میں تینوں بھرتی بھی نہیں کرنا تے تینوں بارڈر تے بھی نہیں بھیجنا. میں کہ کیوں جی؟ کہندا پتر تینوں میں بھرتی کر کے تے 2 فوجی بچانے. میں کہ وہ کس طرح جی؟ وہ کہندے نے میں تینوں بھرتی کر کے بارڈر تے بھیج دیواں پتر ادھر گولی چلے تیرے وچوں نکل کے پچھلے نوں بچ جانے. سر زندگی ماں باپ نے جو سوچا جو میں نے سوچا وہ ہوا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ راضی نہیں تھا اس پہ. جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے جس راستے پہ اللہ نے آپ کو لے کے آنا ہوتا ہے اللہ نے آپ کے لیے وہ راستہ چنا ہوتا ہے. آج عطا بھائی میڈیا کے کنگ ہیں اس راستے متعین کرتے ہیں لے کے چلتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کا راستہ یہ بنایا تھا خود سے تو انہوں نے نہیں بنایا. حضرت صاحب ہیں میں آج بڑا خوش ہوں. میں بڑے عرصے کی ایک وش تھی مدینہ منورہ میں جب بھی حضور کے یہاں پیش ہوا میں نے دعا کی کہ حضرت صاحب سے میری کہیں ملاقات ہو جائے. بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے. آج یہ بھی میرے لیے آج بڑا خوشگوار دن تھا کہ ان سے میری ملاقات ہوئی ہے. ہر بندہ جو بھی یہاں پر موجود ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہے خود سے کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے اس کا کوئی ہم اس پہ تو نہ اترا سکتے ہیں نہ اس پہ غرور کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے. نہیں اللہ نے آپ کو یہاں لانا تھا آپ سے کچھ کام لینا تھا. آج اگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میرا چہرہ آپ کے لیے شناسا ہے تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ میں کوئی بہت اچھا پرفارمر ہوں یا میں کوئی بڑا ترم خان ہوں یا اللہ نے میرے اندر بہت ٹیلنٹ رکھا. ہرگز نہیں. مجھے اللہ رب کائنات نے صرف آپ کے لیے شناسا اس لیے بنایا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کوئی کام لینا ہے. میں 21 سال سے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے بچوں کے ساتھ کام کرتا ہوں. پنجاب کے اندر 25,166 رجسٹرڈ بچے ہیں جن کو 12 اور 18 دن کے اندر بلڈ لگنا ہوتا ہے. ہمیں ان 25,166 بچوں کے لیے 40,000 بلڈ بیگ ہر مہینے چاہیے. علیم ڈار فاؤنڈیشن پاکستان کے اندر لیڈ کر رہی ہے ان بچوں کے لیے. میں 6 دن کام کرتا ہوں سما کے ساتھ. 6 دن میں 12 شو کرتا ہوں میں اور بھائی. ہم 6 دن کام کرنے کے بعد 24 دن کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جم خانوں میں کمرشل پلازوں میں فیکٹریوں میں صبح 9 سے 5 بجے تک بلڈ کیمپ لگاتے ہیں. وہاں سے بلڈ حاصل کرتے ہیں. بلڈ حاصل کر کے ان بچوں تک پہنچاتے ہیں. پنجاب کے اندر 27 سینٹر ہیں. اٹ مینس کہ اللہ نے مجھے شناسا صرف اس لیے کیا تھا کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا کیونکہ ہمارا چہرہ دیکھ کے وہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں بلڈ دینے کے لیے. میں آج کی تقریب کے اندر میں ان تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک نیا راستہ متعین کیا ہے جہاں بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا. ہم چلو ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کے اندر 100 بندہ کام کرے گا. وہ 100 بندہ تھوڑی ہوگا وہ 100 خاندان ہوگا. 100 خاندانوں کو یہاں سے اللہ نے رزق چلانا ہے اور ہم سب نے مل کر ان کو سپورٹ کرنا ہے. اللہ نے ہمیں بڑا رزق دیا ہے. میری 1000 سال کی زندگی ہوں میں سجدے میں ہی پڑا رہا ہوں کہ اللہ مجھ پر اتنا مہربان تھا. میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے آپ وہ کام اللہ کی چاہت کے ساتھ کرتے رہیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. میں بلاؤں گا اپنے بھائی کو. میرا بھائی جو ہے ہم 12 سال سے اکٹھے ہیں. لوکی ٹھنڈ نال کٹھے ہوندے نے اسی آپس ہی کٹھے ہو جانے. ہلو السلام علیکم. سب سے پہلے تو اور میرے ساتھ ماشاءاللہ مفتی گوی صاحب تھے ٹاکر صاحب ہماری جان ہیں ہمارے بڑے ہیں اور سب سے زیادہ مشکور ہم آج عطا بھائی کے ہیں کہ وہ آئے کیونکہ قسم سے یہ نہیں کہ آج سامنے ہیں شو میں تو ہمارے قابو نہیں آتے. آج سامنے ہیں پر جمتا نہیں کر سکتے کیونکہ 12-13 سیٹاں
कठिया जित गया है तो क्लैप होनी चाहिए और जितने मेहनती सर तुसी माशाल्लाह है जे और ये मैं कहना ना कि नून लीग दी मन टूटू ने हर जगह मौजूद ने और शाहिद खान साहब मैं तानू भी रिक्वेस्ट करना तुसी भी और रजी खान साहब शाहिद खान साहब, रजी भाई और मजाज चैनल डिजिटल अंसर जट मेरा भाई मेरी जान मिस्टर पतलू उसके लिए तो जान भी हाजिर है कि कोई ग्रेट इंसान है और ये जो काम किया सबने मिलके तैमूर भाई सबने मिलके ये काम किया है अजहर साहब आपकी दुआओं से और आप साथ है गवर्नमेंट हमारे साथ है और इंशाल्लाह अता भाई इसमें हम इतनी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह कि आप बहुत ज्यादा खुश होंगे लेकिन आपका साथ चाहिए आपकी मोहब्बत चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त अल्लाह की मेहरबानी से नून लीग या पाकिस्तान को इतना ऊपर अब लेके जा रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से जिसमें एक लैब जरूर होनी चाहिए जितनी मेहनत हो रही है पंजाब में इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान में और हमारे पासपोर्ट की जितनी इज्जत बनी है तो हम जब बाहर जाते हैं ना तो ठाकुर साहब हमें फख्र होता है वो जो आप मेहनत कर रहे थे ना था भाई मियाँ साहब मेहनत कर रहे थे गवर्नमेंट मेहनत कर रही थी देखिए फनकार की कोई पार्टी नहीं होती चाहे वो नून लीग हो पीटीआई हो जो भी हो सब पार्टी उसकी होती है लेकिन जो मेहनत करता ना सब उसके साथ होते हैं तो अल्लाह पाक आपको इतना कामयाब भाईजान करे कि हमारा मुल्क और ज्यादा तरक्की करे और हम फख्र से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं आमीन। और अता साहब ने वैसे भी जो जंगल की चाबियां ना घुसन और चाबी ताला खोल दे दो बामा कट के दे दे चला दे फिर आ देते समझे तो खान साहब आप क्या कहेंगे थोड़ा सा जी अस्सलाम वालेकुम जी पहले तो ये बताइए कि मिजाज में आके कैसे मिजाज है और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मिस्टर पतलू हमारा भाई है वो जब भी हमें आवाज देता है और यहाँ पे आके सर मैं तो बचपन से नोट लिखा हूँ मेरी और क्या सर की होती रहती है डिबेट लेकिन आपको देख के पहली दफा सामने बड़ी खुशी हुई और इतने सीनियर जर्नलिस्ट हम बतौनी आदमी है लेकिन इतनी अच्छी पर्सनैलिटी देख के बात करने को और वजन नहीं हो रहा कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए आप सबका बहुत शुक्रिया और एक दफा मिजाज के लिए अच्छे मिजाज से तालियां बननी चाहिए और ठाकुर साहब माशाल्लाह तुसी जो गल कर रहे सी ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ जुम्मा पढ़ना है और तुसी थके हुए सो ज्यादा रजी खान साहब भी हमारे बहुत सुपरस्टार हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे तुसी को पंजाबी से कहना सर मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारक इस नए रास्ते पे चलने की अल्लाह पाक बहुत जल्द आपको वो मंजिल दे जो सोच के हमने ये इवेंट अरेंज किया और जिसने इतना अरेंज किया हमारी टीम जितनी बड़ी है माशाल्लाह देखो तुसी शाकिर भाई है ही शाकिर भाई तानू कौन नहीं जानता माशाल्लाह शाकिर भाई इंग्लैंड वाले पासे जाओ ना तो इस तरह एयरपोर्ट पे मस्त मिलते हो मसले ओ शाकिर भाई भाई ना कि तू दुआवां देने ने कि अल्लाह करे तू रिपोर्ट भी हो जाए तेरा वीजा फिर भी सही हो शाकिर भाई है तैमूर भाई तुसी इधर आओ ना माशाल्लाह आज 6-7 महीने बाद आते जे लिफ्ट नहीं करा रहे इधर आओ माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं तैमूर भाई मजाज क्या बात है तैमूर भाई गिनीज बुक च ना आया जी जिस वास्ते ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੂਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 12:15 ਤੇ ਅਦਾਸਾ ਨੇ ਲਾਈਵ ਆਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਇਹ 5 मिनट बिल्कुल है ਅੱਛਾ नहीं ਅਦਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ मैं तो वेलकम करूंगा हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात है जिस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ इंशाल्लाह ये जो मज़ाहिर चैनल है ये आपका चैनल है ये स्टेट का चैनल है इंशाल्लाह स्टेट का यहाँ से जो एजेंडा है हमारा पॉजिटिव इंशाल्लाह हम उसको आगे तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह आप सब दोस्तों के साथ इंशाल्लाह। जैसे पिया साहब आपने मिनिस्टर साहब को कहा कि आप तावन कीजिए जी मैं आपको बताऊँ जब मैंने इनको इनवाइट किया कि आपने हमारी इस इनॉग्रेशन पे आना है और हमें नहीं पता था कि इतने स्टार आ जाएंगे तो इन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने आना या नहीं आना इनके लफ्ज़ से बल्कि मैंने स्पीकर ऑन किया सब सुन रहे थे कि आपने हमें बताना है कि हमने आपके लिए करना क्या है मतलब ये एक स्टेप आगे उन्होंने बात की और जब भी इनसे इंटरेक्शन होता है जब भी क्योंकि बीइंग ए जर्नलिस्ट फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन पूरे मुल्क के साफियों का कस्टोडियन होता है हमारे राइट्स का हमारे और जितने मिसाल हैं तो वो ये रोल प्ले कर रहे हैं ये मुंह पे हैं शायद इसलिए मैं ज़्यादा अब तारीफ नहीं करूँगा लेकिन
ये सिर्फ वो मैं जुमला कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि एक कदम आगे कि हमें और क्या करना है वो बताएं। और शाकिर भाई, मैं अता भाई वासिफ जोशी साहब को मैं अक्सर कहता हूँ कि अता भाई मुझे बुलाओ, साढ़े को नहीं आ रहे, बड़ी साल होती आ रहे। चलो आज इसी कमिटमेंट ले लेने मैंने मैं उनको जुगते करूंगा ते हुण इस्लामाबाद आया, मैं कहा इत्थे मैं करांगा, इन्होंने वापस नहीं जान देना। पता नहीं केड़े केस अंदर करते हैं मैंने नहीं भाईजान, नहीं भाईजान से आज वादा लेंगे कि इंशाल्लाह एक खूबसूरत सा प्रोग्राम करेंगे सर, जिसमें पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर बात होगी, क्योंकि इस दौर के अंदर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की आर्मी ने हमें पूरी दुनिया में सुरखरू किया है। और शाकर भाई ने कहा है कि अभी बात, शाकर भाई बड़े जीनियस आदमी, इन्होंने एक बार 5 मरले का घर बनाया, आखिरी लैंटर पैन लगा तो याद है साडा प्लाट के नाल दा। लेकिन तैमूर भाई ज्यादा अच्छे आदमी, तैमूर साहब जो पैदा होए ना, इन्हां दे वालिद साहब ने पिस्तौल रख लिया। क्यों? कहंदे मेरे घर ये हो सकता, मेरे नाल कुछ भी हो सकता है। एक मजाक दी गल है, मैं ना सारी अखबार मेरे खिलाफ कटी है। ये ताड़ी मोहब्बत है और ये सारी जड़ा अनवर रजा साहब की तरह, अनवर रजा साहब प्लीज एक मिनट। नहीं सर, नहीं शुरू नहीं दी सर। अनवर रजा साहब माशाल्लाह साडे पाकिस्तान दे हीरो ने सर। सानू पता किनु करनी किनु नहीं करनी। अनवर रजा साहब माशाल्लाह हमारे हीरो हैं। मजाज। हाँ जी। तो तुसी सर कोई की कहना चाहोगे? माशाल्लाह आज नवा पेंट कोड अल्लाह का अच्छा पुराना ही है, अब फिर सर अच्छे ना आप पर तमाम मौजूद मेहमान ग्रामीण आपका शुक्रिया, हाफिज ताहिर सईद साहब आपका बहुत शुक्रिया, और बाकी तमाम दोस्तों का भी। मिजाज की बात करते हैं तो आप देखिए कि पाकिस्तान में पॉजिटिव और नेगेटिव जो न्यूज़ होती हैं उनका असर आपकी सेहत पे, आपके जहन पे ज़रूर होता है। हमने हमेशा कहा कि रिपोर्टिंग हमें जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए। ये पाकिस्तान की ना सिर्फ खिदमत है बल्कि आपका जो प्रोफेशन है, ये उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने कोई भी अगर न्यूज़ देनी है तो उसके लिए आपको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, आपको मुतल्लिका जो लोग हैं उनसे बात करनी होगी। यही बात फिर आप जब पब्लिक करेंगे तो मेरा ख्याल है उसका आपको फ़ायदा भी होगा। और मैं बात करूँगा पाकिस्तान की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बुनियाद मरसूस और जो हमने मार्का हक जीता, और उसके बाद पाकिस्तान ने जो सफारती सतह पर बढ़तरी हासिल की, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने अपनी मैंने 27 साल करियर में पहले नहीं देखी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जब बैरून मुल्क जाते हैं तो पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है, और मौजूदा गवर्नमेंट और हमारी पाक आर्मी। मैं समझता हूँ कि हमें देखिए, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों खबरों के साथ आगे बढ़ना है, ये हमारा पेशा है, लेकिन तहकीक बहुत ज़रूरी है। कुरान करीम में भी आप अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं। तो मिजाज देखिए ना, आपकी अच्छी बातों से आपका मिजाज भी बेहतर होता है। उसकी मिसाल इफ्तिखार ठाकुर और बाकी दोस्तों ने जिस तरह आप लोगों के साथ बात की, तंज़ो मज़ाक किया, तो आप लोगों का जो मूड है वो खुशगवार हुआ है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं खुद भी ये काम करता हूँ कि ज़रूर क्रिटिसाइज ज़रूर कीजिएगा। तनकीद का मकसद होता है कि आप लोगों की इस्लाह करना, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम तनकीद करें इस्लाह के लिए, ना कि किसी झंडे के लिए। तो वंस अगेन मुझे ये कभी उम्मीद है कि मिजाज जो है वो हमारे माशरे का एक बेहतर प्लेटफॉर्म होगा, और यहाँ से हम पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को पूरी दुनिया में उजागर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। नवाब बावलपुर सर सादिक साहब के नवासे नवाबजादा आसम अब्बासी साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। मुस्लिम लीग नून USA टेक्सास के सदर जो हैं शबील अब्बासी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आपके घर से कॉल कारदास क्या है उन उधर टेक्सास। और ये जो याराना है ना डॉक्टर साहब, मैं कहता हूँ ये कायम रहना चाहिए। आमीन। क्योंकि याराना है, दोस्ती है तो सब कुछ है। और दोस्ती पे एक शेर याद आ गया कि हम भी रखते हैं दिल पहाड़ों सा, चाहे सदमे हजार आ जाएं, आदमी फिर कभी नहीं उठता जब गिराने पे यार आ जाए। तो शाकिर भाई, तैमूर भाई, आपकी दोस्ती आज माशाल्लाह, काशिफ भाई, फजलू भाई के छोटे भाई, इमरान भाई, सब बड़ा प्यार हो गया है माशाल्लाह। काशिफ भाई तुसी आओ, इधर आओ माशाल्लाह तुसी भी। और जब भाईजान को बुलाना है, अबरान रंधावा साहब माशाल्लाह। सर क्लैप करे करो सर, बड़ी जरूरी है, आम लोग नहीं है। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। देखो ना माशाल्लाह, देखो ड्रोन लगदा ड्रोन क्या है। कोड ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਂਟ ਨੂੰ ਬਟਨ ਲਾਇਆ ਹੀ ਕੋਡ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਜੇ ਕਰ। ਅਬਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਛੱਤ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਜੇ ਕਿਧਰੇ।
माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहती इमरान भाई दे मोटे तो अगर कोई बच्चा डिगे तो डिग के मारी जाए ये एडी हाइट तो डिगना है मैं कहता ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਕਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ बल्कि किसी बिल्डिंग ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਰ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਇੰਜ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰੋ ਹੀ ਲਈਦਾ 4 ਮਿੰਟ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਔਰ पास ਜੀ 4 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਤਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਬਸ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ नहीं आता भाई पूरा ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ और पैसा बैठे सर बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਰ और ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ और ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ नहीं हमेशा इन्होंने पॉजिटिव बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा ख्याल है मिजाज के इस प्लेटफॉर्म पे आके सबके मिजाज दुरुस्त हो गए हैं और एक सिमत का तयन हुआ है। मैं शुक्रगुजार हूँ शाकिर बासी साहब का, अंसर जट साहब का, इमरान रंधावा साहब का, काशिफ तारड़ साहब का, इफ्तिखार ठाकुर साहब का, कैसर पिया साहब का, शाहिद खान साहब का, रजी खान साहब का और मैं बड़े सीनियर यहाँ पे साफ़ी जो हैं तशरीफ फरमा हैं, हाफिज ताहिर खलील साहब हैं, अनवर रज़ा साहब तशरीफ रखते हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ अगर किसी का नाम मैं मिस कर गया हूँ। देखिए ये जो एक मुस्बत रवैया है उससे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। आप सोच अच्छी रखें, तवक्को अच्छी रखें, अल्लाह ताला रास्ते निकालता है। मैं इफ्तिखार ठाकुर साहब खड़े हैं, मैं इनके हवाले से इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की मगर एक बात ये करना जो भूल गए कि जब भी इनके हवाले से बात होगी तो इनका सबसे बड़ा कारनामा जो याद रखा जाएगा वो स्वीडन के एक डैनियल को मोहम्मद उमर में कन्वर्ट करने का याद रखा जाएगा। बाकी चीजें फिर उसके बाद तो मैं ये समझता हूँ कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी अकीदत है और अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दी और इनसे ये काम लिया कि वो स्वीडन का एक शहरी उसने डैनियल ने वो कन्वर्ट हुआ और मोहम्मद उमर उसने अपना नाम रखा। मैं समझता हूँ कि ये भी अल्लाह ताला की एक इन पे खास रहमत है, उसकी बरकत है जिस वजह से ये इतना बड़ा काम ये कर पाए। तो देखिए बतौर वज़ीर इत्तलात व नशरियात आपने, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं इस काबिल नहीं, आपने मुझे इज्जत बख्शी। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ना ये अब वक्त की ज़रूरत भी है और ये अब जिस तरह फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये एक इर्तिका का अमल है। मैं अक्सर कहता हूँ कि देखिए अखबार शुरू हुए, एडिटोरियल बोर्ड्स थे, बड़े बड़े सहाफ़ी इस मुल्क में गुजरे। अक्सर लोगों को आप मिलते हैं तो कोई कहेगा जी मुझे मजीद निज़ामी मरहूम ने मुझे जो है वो सहाफ़त सिखाई। किसी से आप पूछेंगे तो वो मीर शकील रहमान साहब का नाम लेगा, अमीर खलील रहमान साहब का नाम लेगा। तो इस मुल्क के अंदर अखबार ने बड़ा किरदार अदा किया लोगों की तरबियत में, मुल्क के नैरेटिव के अंदर। मैं खुद, मेरे वालिद साहब बैंकर थे दुबई में और मैं दुबई में बड़ा हुआ, मेरी स्कूलिंग भी दुबई की है। तो उर्दू का अखबार ना होता तो शायद मुझे उर्दू पढ़नी लिखनी ठीक तरीके से ना, तो मेरी अपनी तरबियत में अखबार का बड़ा किरदार है। तो उस प्लेटफॉर्म को जिसने जन्म दिया ये बाकी प्लेटफॉर्म्स को, तो उसका भी जिक्र जरूरी है। और ये इर्तिका का अमल जिसके तहत फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुल्क के अंदर आया, एक जिद्दत आई, टेक्नोलॉजी आई, हम दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके ज़राए अबलाग के बराबर आए। तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत एक अच्छी चीज़ हुई। और अब जो डिजिटल मीडिया की एवोल्यूशन है, इस जंग के अंदर मैं पूरी दुनिया के चैनल्स पे मौजूद था। मैं CNN भी गया, मैं BBC गया, मैं TRT गया, मैं स्काई न्यूज़ गया, दुनिया के जितने मेन न्यूज़ चैनल्स हैं हमने वहाँ पे पाकिस्तान का दिफा किया, पाकिस्तान का बयानिया आगे लेके चले और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ जाके पाकिस्तान की जंग लड़ी। इसमें अगर डिजिटल मीडिया हमारे पीछे ना खड़ा होता तो शायद ये जंग हम मौसर तरीके से ना लड़ सकते। तो इसलिए और मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं, मैं सोचता था कि साहब डाइस पे आज मैं खिलाफ कंटिन्यू करा दें, यहीं से कंटिन्यू करा दें। मैं अक्सर सोचता था कि हमारे जो नौजवान हैं इनके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी
کتنا ہے اور کیسے ہے اور اس کا کیا معیار ہے، اسپیشلی جو جین زی ہے، کیونکہ ہم تو بڑے ہوئے 14 اگست مناتے ہوئے، جھنڈیاں لگاتے ہوئے، شمع جلاتے ہوئے، قومی نغمے سنتے ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر نسل کے اندر حب الوطنی کا ایک جو جذبہ رکھا ہے وہ اس دور کے مطابق رکھا ہے. اور جب جین زی نے یہ میم وار شروع کی تو آپ یقین مانیں میں دیکھ رہا تھا کہ بھارت کے اندر لوگ پریشان تھے کہ ادھر جو ہے بم گر رہے ہیں، جہاز گر رہے ہیں، اور ادھر پاکستانی نوجوان ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں جھکنے لگا رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے بڑا حوصلہ دیا. اور دیکھیے میرے پاس میری منسٹری کے لوگ آئے، انہوں نے کہا جی پاکستان کے یوٹیوب چینل انڈیا نے بند کر دی، ڈیجیٹل میڈیا پہ بین لگا دیا، تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. میں نے کہا ہم ہرگز نہیں کریں گے. ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمیں جو انٹرٹینمنٹ ملتی ہے ان کے نیوز چینل سے، وہ جو کرتب کرتے ہیں الٹے سیدھے ہو کے، تو وہ انٹرٹینمنٹ ویلیو ختم ہو جائے گی. میں نے کہا ہاں ہم ایک اور کام کر سکتے ہیں. وہ ایک نوجوان کا آئیڈیا تھا، اس نے کہا ہم ایک اور کام کرتے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ ان کا چینل بند کریں، ہم انڈیا کی یوٹیوب کے اوپر اپنے ملی نغمے اور پاک فوج کی جو ایک ویڈیوز ہیں وہ چلا دیتے ہیں. تو وہ اللہ نے ہماری مدد کی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں شور مچ گیا، غدر مچ گیا کہ جب پاکستان کے ملی نغمے، افواج پاکستان کی جو ویڈیوز ہیں وہ ان کی یوٹیوب کے اوپر چلی. تو یہ سارا کچھ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ہی ممکن ہوا. تو میں اس آج یہ مزاج کے پلیٹ فارم کی لانچ پر آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، مزاج کی ٹیم کو. اور مجھے جب شاکر عباسی صاحب نے یہ فون کر کے کہا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم لانچ کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ ہم اس کو سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں. اور جس طرح ابھی شاکر بھائی بات کر رہے تھے، دیکھیے اس ملک میں جو نیریٹو ہے وہ الحمدللہ اب اتنا پازیٹیو ہے. مارکہ حق کی جنگ جیتنے کے بعد ہمارے دوستوں کا حوصلہ بڑھا اور دشمنوں کا حوصلہ پست ہوا، اور لوگوں نے پاکستان کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا. اور یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کی پوری گورنمنٹ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دلیرانہ قیادت، یہ ایک حسین امتزاج تھا اور ایک بہت اعلیٰ ٹیم ورک تھا، جس میں ڈپلومیٹک وار بھی تھی، جس میں نیریٹو وار بھی تھی، جس میں ملٹری وار بھی تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے فارن ریلیشنز میں جہاں جاتا ہوں، آج جو سبز پاسپورٹ کی عزت کی بات کیسر بھائی ابھی کر رہے تھے، دنیا میں اب پاکستانیوں کو جب وہ آپ کو پوچھتے ہیں نا آپ کہاں سے ہیں، تو وہ یا آپ کو ڈبل تھمز اپ کرتے ہیں یا وہ یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھک کے آپ کو سلام کرتے ہیں. اور ابھی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا پاکستانیوں پہ کہ دیکھیے ہم جو سعودیہ کے ساتھ ہمارا ایک پیکٹ ہوا، اس کے تحت ہم اب محافظین حرمین شریفین کا ہمیں شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں مقدس ترین مقامات ہیں ان کی حفاظت پاکستان کے ذمے کی. تو یہ بھی توفیق سے ہوتی ہے اور یہ بھی طلب سے ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت ہی عزت کا مقام ہے. ہم جب یہ پیکٹ سائن کرنے گئے اور وزیر اعظم وہاں موجود تھے، فیلڈ مارشل موجود تھے، تو جس طریقے سے سعودی لڑاکا طیاروں نے وزیر اعظم کے جہاز کو اسکارٹ کیا، اور آپ یقین مانیں میں جب ریاض میں ہم ایئرپورٹ سے ہوٹل جا رہے تھے تو پاکستان کا پرچم ہر جگہ لگا ہوا تھا. تو میں نے اپنے جو میزبان تھے ان سے پوچھا کہ یہ اتنے جھنڈے آپ نے لگائے ہیں تو یہ کتنے کلومیٹر ہے؟ اس نے کہا جی 25 کلومیٹر پہ ریاض شہر کے اندر پاکستان کا پرچم لگا. دیکھیے یہ ہے پاکستان کی عزت پوری دنیا میں جو پاکستان کو مانا جا رہا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم سیاستدان ہیں، ہمارا کام ہے تنقید کو برداشت کرنا، تنقید کو سننا، تنقید کو مثبت طریقے سے لینا اور اس پر اپنی اصلاح کرنا. مگر جب ملک پہ بات آتی ہے، ملک کی سالمیت پہ بات آتی ہے، ملک کی سالمیت کے دفاع کے اداروں پہ بات آتی ہے، ان کو ہمیں نہ تنقید کا نشانہ بنانا ہے، نہ ان کو اپنی سیاست میں دھکیلنا ہے. اور یہ ہم آپس میں 100 دفعہ تنقید کریں. میں اپنے سیاسی مخالفین کو بھی کہتا ہوں اکثر، آپ مجھ پر تنقید کریں، میری پولیٹیکل پارٹی پہ تنقید کریں، میری پولیٹیکل لیڈرشپ پہ تنقید کریں، 100 بسم اللہ. مگر جس دن آپ قومی سلامتی کے ادارے پہ تنقید کرتے ہیں وہ ملک کا نقصان ہے. کبھی جا کے ان شہیدوں کے بچوں سے پوچھیں کہ جن کے پیاروں نے
इस मुल्क पे अपनी जान निछावर कर दी। आज भी सुबह 3 FC के जवान शहीद हुए पेशावर में। देखिए ये जान से आगे तो कोई चीज नहीं। जो शख्स, जो इंसान अपनी जान निछावर कर दे वतन के ऊपर और एक अल्टीमेट कुर्बानी दे दे, आप उस इदारे को तनकीद का निशाना बनाएं। कभी एक दिन जाके गुजारे उस बॉर्डर के ऊपर, या कभी एक दिन जाके गुजारे सियाचिन की उस पोस्ट के ऊपर, या कभी एक दिन उनके माँ बाप से पूछे। यंग कप्तान, यंग मेजर अब कई दफा जाते हैं जनाजों के ऊपर और वो सीना तान के खड़े होते हैं, वो कहते हैं ऐसे 4 भी होते तो वतन पे कुर्बान कर देते। मैं अभी खुशदार गया, बच्चों की स्कूल बस पे एक हमला हुआ था। आप यकीन माने एक बाप वहां खड़ा था जिसके 2 बच्चे शहीद हो चुके थे, 2 वेंटिलेटर के ऊपर थे, और वो मुझे कह रहा था कि ये कितना बुज़दिल दुश्मन है, ये बच्चों में हमला करता है, इनकी इतनी जरूरत नहीं कि मेरे तक आ जाते, मैं इनको बताता कि कैसे लड़ते हैं इस मुल्क के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि ये मुल्क है तो हम सब हैं, इस मुल्क ने हमें इज्जत दी, और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि देखिए 2 रियासतें कलमे के नाम पर मार्ज़े वजूद में आई, एक रियासत तैयबा और दूसरी रियासत पाकिस्तान। और इसीलिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़े काम लिए हैं पाकिस्तान से। तो मेरी इल्तमास ये होगी कि हम आपके शाना बशाना खड़े होंगे, बल्कि आप 1 कदम चलेंगे, हम 10 कदम चलेंगे। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हवाले से मैंने अपनी मिनिस्ट्री को ये हिदायत की है कि हम गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स का एक सपोर्ट का जो तरीका होता है, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एक निज़ाम वज़ा करें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी सपोर्ट मिलनी चाहिए। अभी पीछे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका नाम नहीं लूंगा, उसने 35 से 36 लोगों को बेरोजगार किया, उनकी होंगी माली मुश्किलात। अब क्योंकि अखबारात के लिए ITNE मौजूद है, मुख्तलिफ इदारे मौजूद हैं दाद रसी के लिए, और इसी तरह टेलीविज़न के लिए पेमरा मौजूद है, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स मौजूद है, मगर डिजिटल इदारों के सहाफ़ियों के लिए कोई इदारा मौजूद नहीं है। तो मैंने उन तमाम के तमाम का जिम्मा उठाया कि उनको नौकरियां हम देंगे, जिसमें से हम 10 को दे चुके हैं, बाकियों का हम अभी बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ये इसलिए किया कि जब तक कोई निज़ाम वज़ा नहीं किया जाता, बतौर कस्टोडियन ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसकी इंश्योर करूं कि ये इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। तो ये प्लेटफॉर्म जो आज लॉन्च किया जा रहा है, फैसल रज़ा खान साहब पीछे छुप के बैठे, मेरे पुराने साथी हैं कसूर से, तो नज़र आ रहे हैं, बहुत मेहरबानी। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा जी, माशाल्लाह जी, मेरा इनके ख़ानदान से, इनके भाई फैसल रज़ा खान से बड़ा पुराना एक ताल्लुक़ है, हमारे बड़े दरीना साथी हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क है तो इज़्ज़त भी है, वक़ार भी है, ओहदे भी हैं, सहाफ़त भी है, सियासत भी है। तो सियासत को हम सियासत रखें और मुल्क की सालमियत, मुल्क की वक़ार पे जब आना चाहे तो हम इकट्ठे हो जाएं। और मैंने जंग के दौरान भी जब ये बारी आई और मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़ा होकर कहा था कि ना मैं आज कहूँगा कि मेरा लीडर जो है वो अच्छा और आपका लीडर बुरा है, आज दुश्मन सामने है, आज हम सब मिल के 5-6 उंगलियां एक मुट्ठी बन के जो है वो मुक्का मारेंगे दुश्मन को। तो ये एक सोच थी जिसके तहत हमने इस जंग में एक बयानिया अपना बनाया और इसी मुस्बत सोच को आगे लेकर चलना है। और जैसे मैंने कहा कि सियासत पे तनकीद होती रहती है मगर रियासत पे तनकीद नहीं होती। ये फ़र्क जानना है कि सियासत पे है और रियासत पे नहीं है, क्योंकि रियासत मजबूत है तो हम सब मजबूत हैं। तो मैं शाकिर भाई, आपके तमाम साथी, अंसर साहब और जितने भी मुंतज़मीन हैं, उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री है, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप जब भी, अल्लाह करे कि कोई ऐसा मरना ना आए, मगर जब भी हमें आवाज़ मारेंगे तो आप हमें हमेशा अपने से एक कदम आगे पाएंगे कि हम आपके आगे खड़े हैं। और जिस तरह मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात की कि उनकी सपोर्ट के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम एक पॉलिसी बना रहे हैं जिससे हमें ये आसानी होगी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट भी मिले। और देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की व्यूअरशिप बढ़ रही है और राइटली सो, क्योंकि अब हर चीज़ स्मार्टफोन के ऊपर है। पाकिस्तान में इंटरनेट यूजर्स की तादाद बढ़ी है, पाकिस्तान में स्मार्टफोन यूजर्स की तादाद बढ़ी है। इतनी कई मुल्कों की पॉपुलेशन नहीं है जितने हमारे यहाँ पे स्मार्टफोन यूजर्स हैं। मैं अभी अजरबैजान में मौजूद था,
تو ہمارا اپنا ایک انفلوئنسر ہے وہ ساتھ تھا, تو میں وہ آذربائیجان کے منسٹر کو کہا, میں کہا اس کو پوچھو کہ اس کی جو سب سے ویوڈ ویڈیو ہے اس کی کتنے ویوز ہیں. تو اس نے کہا کہ کتنے ویوز ہیں تمہارے؟ تو اس نے کہا کہ میری ایک ویڈیو جو ٹاپ کی ہے اس کے 45 ملین ویوز ہیں. تو وزیر کہنے لگا ہمارے ملک کی پاپولیشن 12 ملین ہے. تو یہ دیکھیں یہ امپیکٹ ہے ہماری ڈیجیٹل میڈیا کا. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے ہمیں تجاویز بھی آئیں. یہ صرف یہ نہ ہو کہ ہم تقریریں کریں اور یہاں سے چلے جائیں. آپ باقاعدہ ہمیں ضرور مزاج کے پلیٹ فارم سے ہمیں تجاویز دیں, ہمیں ایک ریٹن ڈاکیومنٹ دیں جس کے تحت ہم ڈیجیٹل میڈیا کی بہتری کے لیے, اس کی پالیسی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. باقی دیگر پلیٹ فارمز کو بھی ہم اس پہ لے کے آئیں گے. اور جس طرح دیکھیے APNS ہے, CPNE ہے, PBA ہے, میں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی کہ ہمیں ڈیجیٹل جو براڈ کاسٹرز ہیں, ڈیجیٹل جو میڈیمز ہیں, اس کا بھی ایک پلیٹ فارم بنانا ہے جس پہ ایک ایسوسیشن بنے اور ایک جوائنٹلی تجاویز بھی سامنے آئے. یہ کام کسی نہ کسی نے کرنا ہے, کبھی نہ کبھی کرنا ہے. ہم ابھی نہیں کریں گے تو اس کی ضرورت پیش آئے گی 4 سال بعد, 5 سال بعد. تو یہی وقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مزاج کے پلیٹ فارم سے آج میں تمام ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو یہ کہتا ہوں کہ مل بیٹھیں, ایک ایسوسیشن بنائیں تاکہ ہمارے پاس بھی کانٹینٹ کے حوالے سے کوئی ایڈیٹوریل پالیسی ہو. آپ نے بہت اچھا کیا کہ ایڈیٹوریل بورڈ بنایا اور اتنے نامور صحافیوں کو, سینئر صحافیوں کو اس میں رکھا تاکہ ایک رسپانسبلٹی رہے گی, احساس ذمہ داری رہے گا. اور اس سے جو پرانے میڈیمز ہیں انہوں نے جو اس ملک کے اندر کوڈ آف ایتھکس بنائے, اخبار نے, ٹیلی ویژن نے, وہ ٹرانسفر ہوں گے ڈیجیٹل میڈیم کے اندر. تو یہ تجاویز کچھ میری تھیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور ٹیک اپ کریں, ہمیں بتائیں, ہماری رہنمائی کریں. اور آپ جس طرح کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے کو مزید آگے مؤثر طریقے سے آگے لے کے چلیں گے اور ڈیجیٹل میڈیا کو ایک آفیشیل شکل دیں گے, ایک سٹرکچر اس کا بنائیں گے تاکہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ کسی ایک نہ صرف وہ آگے بڑھ سکے, ہم اس کو سپورٹ کر سکیں, بلکہ یہ دونوں سائڈ سے چلے گا کہ وہاں سے بھی ایک کوڈ آف ایتھکس, ایڈیٹوریل پالیسی, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں. کیونکہ وے فارورڈ از ڈیجیٹل. دنیا کے اندر پاکستان کی IT ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, پاکستان کے IT پروفیشنلز کی تعریف ہو رہی ہے, پاکستان کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو مانا جا رہا ہے. اور جنگ میں جو مؤثر کردار ڈیجیٹل میڈیا نے ادا کیا, جہاں پہ اخبارات اپنا کردار ادا کر رہے تھے, جہاں پہ TV چینلز نے بہت اعلیٰ کردار ادا کیا, TV اینکرز نے بڑا کردار ادا کیا, وہیں پھر فرنٹ لائن پہ ڈیجیٹل میڈیا کا بڑا مؤثر کردار ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی مضبوطی کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے, ملک کے وقار کے لیے, ملک کی عزت کے لیے ڈیجیٹل میڈیا ایک ایسا ٹول ہو کہ جو دشمن کو جواب دے دشمن کی زبان کے اندر, اور لوگ کل کو کہیں کہ پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا سے پنگا نہ لینا. یہ جب اسٹیٹ کی بات آتی ہے تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کی بڑی مضبوط ڈیجیٹل پالیسی ہے. یہ خواب ہے اس ملک کے لیے. تو میں سیاستدانوں بولتا رہوں گا, چپ کرنا تو میں آتا نہیں, ہم سنتے کم ہیں بولتے زیادہ ہیں. تو میں بس ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اور اس ملک کے حوالے سے, اور دیکھیے جو اس وقت ٹیم ورک ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کا, انسٹیٹیوشن کا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئیڈیل ٹیم ورک ہے اس ملک کی ترقی کے لیے. اور جس طریقے سے اداروں کے ساتھ ہم آہنگی ہے, ملک ترقی کر رہا ہے, سٹیبلٹی ہے, اکنامک سٹیبلٹی ہے, تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر بڑا برائٹ ہے. اور میں خصوصی طور پہ دیکھیے کل عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہری پور سے لے کے تو ڈیرہ غازی خان تک جو مسلم لیگ نون کے امیدواروں پر اعتماد کا اظہار کیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری ہے. میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ فینس سٹرز تھے یا پارٹی سے علیحدہ ہو گئے تھے وہ بھی کل آئے ووٹ ڈالنے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہوئی ہے, ملک کی عزت بنی ہے, بلکہ حالات بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. تو ان اشعار کے ساتھ کہ اس ملک سے ساری ہماری فضیلتیں ہیں, اس ملک سے یہ ساری رونقیں ہیں, اس ملک سے ساری برکتیں ہیں. بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے, بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے, یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. اور بزم انجم میں کبا خاک کی پہنی میں نے, اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. پاکستان زندہ باد. جب تک کیک کٹنگ کے لیے سیٹنگ ہوتی ہے, بہت بڑی تعداد میں جرنلسٹ یہاں بیٹھے ہیں, تو کوئی میڈیا ٹاک میں ہی شروع کر لیتا ہوں تاکہ کچھ سوال بھی ہو جائیں. آپ نے ضمنی الیکشن کی بات کی, کامیابی کی, لیکن ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے بغیر قومی اسمبلی میں جو ادھیک اکثریت چاہیے ہوتی ہے وہ پوری کر لیا. تو کیا
اس کا فیوچر میں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے الیکشن پہ فرق پڑے گا؟ دیکھیے پیپلز پارٹی ہمارے لیے ایک بہت ہی اہمیت کی حامل پارٹی ہے، ہمارے اتحادی ہیں، ہر حوالے سے ان کی سپورٹ ہمارے ساتھ رہی ہے اور ہم ان کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مظفر گڑھ سے میاں علمدار قریشی صاحب جو ہیں وہ منتخب ہوئے، تو پیپلز پارٹی ہماری ایلائی ہے اور ایک اچھا ریلیشن شپ ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اچھا ریلیشن شپ رہے گا۔ جی سر یہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج جس ہفتے کا آغاز ہو رہا ہے مزاج سے، اس ہفتے میں بہت سی اہم فیصلے بھی ہونے والے ہیں قومی منظرنامے کے حوالے سے، تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ ہم ایک ہفتے کا آغاز جو ہے ایک اچھے مثبت انداز میں مزاج سے کر رہے ہیں، اور جو ہم جس طرح سے قومی سیاست میں اور قومی منظرنامے میں آگے بڑھ رہی ہیں اور جس طرح سے کامیابیاں جو ہیں وہ ہماری راستے جو ہیں کھولتی جا رہی ہیں، آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے ایک نیریٹو دیا واقعی ڈیجیٹل میڈیا کا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو جس طرح سے آپ کا ایک اپروچ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ایک منظم، مربوط اور منظم طریقے سے آگے لائے ہیں تاکہ پاکستان کا قومی بیانیہ جو ہے مؤثر انداز میں آگے بڑھ سکے۔ تو اس کے لیے کوئی یونیورسٹی میں آپ نے کوئی الگ سیل بنایا ہے یا اس کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں تو کس حد تک مؤثر ثابت ہو؟ جی بہت شکریہ۔ ایک تو حافظ صاحب، جب میں منسٹر بنا تو ہم نے ایک ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ بنایا، کیونکہ ڈیجیٹل ہمارا ڈپارٹمنٹ تھا ہی نہیں اور وہی روایتی چیز چل رہی تھی 25-30 سال سے۔ ڈیجیٹل ڈپارٹمنٹ جو ہم نے بنایا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگ کے دنوں میں جس آپریشن روم سے میں پریس کانفرنس کرتا تھا آپ کو اسکرینیں اور وہ ڈیسک ٹاپ نظر آتے تھے، ہم نے پہلا ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سرکار کا بنایا۔ اب پاکستان ٹی وی کا ڈیجیٹل ہم نے وہ لانچ کیا، بلکہ صبح آذربائیجان گئے تو ہمیں وہاں کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنی لوگ بھیجیں گے ٹریننگ لینے کے لیے اور آپ کے سسٹم دیکھنے کے لیے کہ ہم یہاں بھی سرکاری طور پہ بھی ایک ڈیجیٹل میڈیا کا ایک نظام وضع کر سکیں۔ اور وہاں پہ جو تقریر کی، پاکستان کی عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دیگر ممالک ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے، جو آپ نے پاکستان کی سکسیس سٹوری بتائی ہے جنگ کی، ہم اس سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے D8 کنٹریز جس میں 8 ممالک تھے، جس کے اندر ایران بھی تھا، آذربائیجان تھا، انڈونیشیا تھا، بنگلہ دیش تھا، ان تمام ممالک، ٹرکی تھا، ان تمام ممالک کے جو وزراء تھے انہوں نے نہ صرف اس کو انڈورس کیا بلکہ میں نے کہا کہ ہم فیکٹ چیک، جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک فیکٹ چیک ہے، ہم 8 ممالک مل کے ایک اس کو بنائیں تاکہ جو ایک ریجنل اور جیو پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے غلط خبریں پھیلتی ہیں تو اس کو کاؤنٹر کرنے میں ہم مل کے ایک ایفرٹ کر سکیں۔ تو اس پہ باتیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ سال میں ایک انٹرویو دیا ہے دوسرے زکلانی صاحب نے، چیئرمین سینٹ نے، انہوں نے کہا کہ 2.5 سال کا ٹینیور جو ہے وہ اکثر سے استعمال کر رہا ہے، 2.5 سال کا ٹینیور پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ اب اس سے تو آگے ہم جا چکے ہیں، کیا اب اگر ان کو 2.5 سال نہیں ملتے تو اگلا ٹینیور ان کو دیں گے؟ دیکھیے ایسی کوئی ارینجمنٹ میرے ابھی فی الحال علم میں نہیں ہے تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا۔ ہمارا پولیٹیشین کا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، جس چیز کا نہ پتا ہو تو ہم اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں۔ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا فرینکلی اسپیکنگ میرا، کیونکہ دیکھیے میں اکثر انٹرویوز میں بھی جو چیز فارن آفس کے ریلیٹڈ ہوتی ہے میں ریفر کرتا ہوں کہ جس پہ فارن آفس کرے گا، جو ISPR کی ریلیٹڈ ہوتی ہے میں اکثر ریفر کرتا ہوں کہ ISPR کرے گا۔ اس پہ مجھے فی الحال کوئی معلومات نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں ضرور آپ سے اس پہ بات کروں۔ صاحب 28ویں عالی ترمیم کی بات صاحب نے اس پہ بات کی، وہ کیا نئے صوبے اور جو بلدیاتی MKM کی جو چیزیں وہ اس میں انکلوڈ کی جائیں گی، کچھ نیا بھی ہوگا اس کی پہلے کہانی بتائیے۔ دیکھیے ابھی اس پہ کوئی فارمل ڈسکشن نہ شروع ہوئی ہے، نہ مشاورت ہوئی ہے، نہ کوئی مسودہ ہے، مگر یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ آئین جو ہے وہ ایک زندہ دستاویز ہے، اٹس اے لیونگ ڈاکیومنٹ، اور ترامیم ہوتی رہتی ہیں وقت کے مطابق۔ صوبوں کے حوالے سے میاں عامر صاحب بہت ووکل ہیں، میں دیکھ رہا تھا، اور وہ آج کے نہیں ہیں، یہ ان کا سٹانس بہت پہلے سے چل رہا ہے، اور میاں عامر محمود صاحب اکثر اس پہ ذکر بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح MQM کا لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے ڈیمانڈ ہے، ہماری پارٹی کے اندر بھی لوکل گورنمنٹس کی آٹونومی کے حوالے سے، ان کی ڈائریکٹ فنڈنگ کے حوالے سے، ان کے ٹینیور کے حوالے سے یہ بات چیت کافی دیر سے چل رہی ہے۔
میڈیا پہ یہ ڈبیٹ ضرور ہے، مگر ابھی فارملی کوئی آفیشلی ایسی چیز دیکھنے میں نہیں آئی کہ اس پہ کوئی موومنٹ شروع ہوئی ہو یا اس پہ کوئی ہل جل ہو. بٹ ہاں ایک ڈبیٹ اپنی جگہ موجود ہے. جس طرح بلاول صاحب نے جب 27ویں ترمیم ہوئی تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے تمام جو میکسیمم مینیو تھا وہ قوم کے سامنے رکھا، جس میں لوکل گورنمنٹس بھی تھیں، جس میں میجسٹریسی بھی تھی، جس میں باقی چیزیں بھی تھیں. تو ایک ڈبیٹ ضرور ملک کے اندر موجود ہے، مگر ابھی آفیشلی اس پہ کوئی ٹیک نہیں ہے فی الحال. جناب صاحب میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن بھی ہو گئے، وہ اب جیت گئی، 27ویں ترمیم بھی ہوگی، اب بھی کوئی گنجائش ہے کہ اپوزیشن سے بات چیت ہو؟ دیکھیے یہ سیاست میں ہمیشہ دروازے اور کھڑکیاں دونوں کھلے رہتے ہیں. ایاز صادق صاحب نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی کہ بات چیت بالکل ہونی چاہیے، کنسنسس ضرور ہونا چاہیے، مگر ایک جو روش ہے ملکی سلامتی کو، قومی سلامتی کے اداروں پر حملوں کی، جو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی پوسٹ آ جاتی ہے، اور دیکھیے یہ کون کام کر رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ فوج کے خلاف، فوج کے سربراہ کے خلاف انڈیا سے پروپیگنڈا ہوتا ہے یا دشمن ممالک سے ہوتا ہے. اب یہی کام ملک کے اندر سے کوئی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یا باقی سوشل میڈیا سے کرنا شروع کر دے تو پھر یہ کس کا ایجنڈا ہے، کس کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی ہے. دیکھیے یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ادر دین دیٹ سیاست ہے، بات چیت ہونی چاہیے. پچھلے دن میں فواد چودھری صاحب کو دیکھ رہا تھا، وہ ایک کنسنسس کی بات کر رہے تھے، افہام و تفہیم کی بات کر رہے تھے، ان کے دیگر ساتھی موجود تھے. بڑی اچھی بات ہے، میں نے اس کو ویلکم بھی کیا. ایاز صادق صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ جی بالکل ہونی چاہیے، بٹ پچھلی دفعہ کمیٹی بنی تو کس نے اس کو سابوٹاج کیا اور کون مذاکرات چھوڑ کے جو ہے وہ چلا گیا، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. انٹرنیشنل لیول پہ جو سچویشن اب کریٹ ہو رہی ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید آئندہ چند سالوں میں پوری دنیا سے جمہوریت کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان میں بھی ایک نظام بدلوں کی فضا جو ہے وہ چل رہی ہے. میرے پاکستان میں بھی ایک ایونٹ ہوا ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر نظام بدلوں والی چیز سامنے آتی ہے تو اس میں پاکستان میں جمہوریت کی بقا کیا ہو؟ دیکھیے نظام بدلوں کے حوالے سے مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ملک کے اندر ہم نے ماشاءاللہ ایک اچھے ٹیم ورک کے تحت نریٹو وار، ڈپلومیٹک وار، عسکری برتری، یہ تمام چیزیں ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. جو آپ نے دیکھا کہ ایک سویلین پولیٹیکل گورنمنٹ اور ایک ادارے نے ایک بڑی اچھی پارٹنرشپ کے تحت، ایک آئیڈیل ٹیم ورک کے تحت یہ سب چیزیں اچیو کی. تو میں پاکستان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا. اور دیکھیے جماعت اسلامی کا ایک اپنا ویژن ہے، ان کے ہمیشہ جو جتنے بھی ان کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہیں، پرامن ہوتی ہیں اور ود ان باؤنڈز آف ڈیسنسی ہوتی ہیں. وہ ضرور ہمارے خلاف انہوں نے بات کی وہاں پہ، میں اس کو بھی ویلکم کرتا ہوں، کیونکہ پرامن طریقے سے کی، تہذیب و تمدن کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کی. یہ جو ایک روش ہے، باہر بھی آپ دیکھتے ہیں، کیمرہ نکال لو، پیچھے پڑ جاؤ، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مناسب چیز نہیں ہے، کیونکہ جواب دینے والا جواب بھی دے سکتا ہے، کئی گنا زیادہ بھی دے سکتا ہے. یہ روش اب ختم کرنا ہوگی کہ کوئی بندہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے تو آپ کیمرہ آن کر کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں، ٹولیوں میں جا کے اس کا گھیراؤ کر لیں. یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا. اور جماعت اسلامی نے ایک اتنا بڑا جلسہ کر کے ایک مثال قائم کی ہے کہ ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا اور کوئی نقصان سرکاری املاک کو نہیں پہنچا. اور پچھلے دنوں ایک خاتون صحافی کو ہماری پارٹی کے ایک شخص نے، بے نظیر شاہ صاحبہ، میں نام لے لیتا ہوں، ان کی ٹرولنگ کی ایک جعلی اے آئی کی ویڈیو بنائی. آدھے گھنٹے کے اندر میں نے نوٹس لیا اور میں نے کہا کہ جی یہ آپ ہمیں بتائیں، آپ درخواست دیں، ہم ایکشن لیں گے. ایم سی سی آئی اے کو دینی ہے یا آپ نے درخواست جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن کو دینی ہے، فوری ایکشن ہوگا. اسی اکاؤنٹ نے 24 گھنٹے کے اندر ان سے غیر مشروط معافی مانگی، ندامت کا اظہار کیا اور توبہ کی کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا. تو دیکھیں یہ ایگزامپل پولیٹیکل لیڈرز کو سیٹ کرنے ہوتے ہیں. ہم اپنے فالوورز کو کہنے جی چڑھ دوڑو جی، توڑ دو جی، مار دو، گالیاں دو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. اس پہ کوئی افہام و تفہیم پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جی منسٹر صاحب، دیاگ عباسی، میں ایڈیٹر ہوں آئینہ جہاں اور دیاگ اخبار کا. عباسیوں کا اگر الیکشن ہو جائے یہاں پہ تو عباسی جیت جائیں گے، سارے عباسی بیٹھے ہیں، نواب صاحب بھی بیٹھے ہیں. سر میں عباسی ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی پریزنٹیشن نہیں ماشاءاللہ پیش کریں. سر گزارش یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مزاج ڈیجیٹل کو آپ نے آن کیا اور یہاں پہ جہاں پہ آئے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جرنلسٹ ہیں وہ اگر کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو آن کریں تو میرا خیال ہے حکومت کو بھرپور سپورٹ کرنی چاہیے، کیونکہ جو ذمہ داری یہاں سے ہوتی ہے وہ دوسرے پلیٹ فارم سے، ڈیجیٹل سے نہیں ہوتی. سر گزارش یہ ہے کہ آپ یہ تو کر رہے ہیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ جو فیک نیوز کا سلسلہ ہے ملک کے اندر، اور جو اب چونکہ کوئی بھی پلیٹ فارم بنانا یا فیس بک پہ بنا کے پیج بنا دینا بڑا آسان ہے، اور پاکستان میں یہ کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے
जो हुकूमत है वो को मौसर किरदार अदा अभी तक नहीं कर पा रही। एक एजेंसी भी आपने बनाई लेकिन उसका भी जो काम हम देख रहे हैं कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी अभी तक नहीं है। तो ये फेक न्यूज़ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। आप कल शाम को ही देख लें कि इलेक्शन हुए और रिजल्ट क्या थे और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे बिल्कुल अपोजिट उसके नैरेटिव सारा चल रहा था। तो ये बताएं कि ये जो फेक न्यूज़ का सिलसिला है इसको रोकने के लिए कोई स्ट्रिक्टली कानून साजी की आप समझते हैं कि अभी भी जरूरत है कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा कि आवाम को गुमराही के अंदरों में रखने के लिए एक तरफ सच होगा दूसरी तरफ झूठ होगा और आवाम के मैं समझ गया आपका सवाल। देखिए दुनिया ना इस वक्त डिवाइडेड है दो तरह के लोगों में, और ये मैं हर जगह बात करता हूँ। एक डिजिटल नेटिव्स हैं जो डिजिटल दौर की पैदाइश हैं, वो डिजिटल दुनिया में पैदा हुए हैं। एक डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं जो डिजिटल मुहाजिरीन हैं, जो पैदा पहले हुए और वो डिजिटल दुनिया के अंदर जो है वो हिजरत करके गए हैं। ये दो तरह के लोग हैं। जो इर्तिका का अमल मैं बात कर रहा था कि प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक बड़ी एक सिस्टमैटिक किस्म की एक एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, पैमरा बनी मुल्क के अंदर, उन्हीं इदारों ने मेनली चैनल्स खोले जिनके अखबारात के इदारे पहले से मौजूद थे, कुछ और भी आए और एक अच्छा सा एक सिस्टम बन गया। जो दूसरी एवोल्यूशन या इर्तिका हुआ इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल, वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हुआ, वो दुनिया में एक तब्दीली आई और वो यकदम हुआ। अब देखिए उसके लिए मैंने आज आपको एक आइडिया दिया है कि आप एक एसोसिएशन की शक्ल इख्तियार करें, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ऑन बोर्ड लें, हम डिजिटल पॉलिसी बनाते हैं सपोर्ट करने के लिए, उसमें कोई कवायद और ज़वाबित तय करते हैं, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि जिसका दिल किया उसने कैमरा उठाया और उसने जो है वो खबर नशर करना शुरू कर दी, कोई रजिस्ट्रेशन का अमल चल पड़े। और NCCIA देखिए एक नया इदारा है, हर इदारे को टाइम लगता है, उसकी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होती है, कवानीन बनते हैं, इदारा आगे चलता है। पैमरा भी जब पहले दिन बना था तो इतना मौसर इदारा नहीं था, बट चले अब वो आपके चैनल्स के साथ मिलके, सहाफियों के साथ मिलके आगे चल रहा है। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में PFUJ के लोग भी बैठे हैं, नेशनल प्रेस क्लब के लोग भी बैठे हैं, एक ओवरऑल नुमाइंदगी है सोसाइटी की। इसमें आइडिया ये है कि अगर डिजिटल मीडिया एसोसिएशन बनती है, उसके कोई कवायद ज़वाबित बनते हैं, तो हमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा, हमें मदद मिलेगी फेक न्यूज़ को काउंटर करने में, और एक बकायदा लेबल होगा कि जी ये सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड इदारा है विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो नॉन रजिस्टर्ड हैं और जो पाकिस्तान को ना टैक्स देते हैं, अच्छा ये बड़ी अजीब बात है कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से बातचीत करके लाखों डॉलर कमाए जा रहे हैं, सारे बाहर जा रहे हैं, 1 रुपया भी पाकिस्तान के खजाने में नहीं आ रहा। देखिए अब ये भी बात है ना, आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान की सियासत पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट पे बात कर रहे हैं। जो बंदा टेलीविजन चैनल से तनख्वाह ले रहा है उसके पे चेक में से तो टैक्स कट के खजाने में जा रहा है, मगर जब आप डिजिटल वाला काम कर रहे हैं, आप किसी को बाहर ही कह रहे हैं कि यार यूरोप में ये पैसे ट्रांसफर कर दो फलां अकाउंट के अंदर, ये भी चीज देखनी चाहिए। इसमें टैक्स अथॉरिटीज का रोल है, NCCIA का रोल है। मैं इसीलिए कहता हूं आप अगर रजाकाराना तौर पे एक एसोसिएशन बना लें, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ऑन बोर्ड कर लें, हमें एक रिटर्न चार्टर भेज दें, उस पर हम गौर कर लेते हैं, सरकार आगे बढ़ के करेगी तो उसका भी एक अच्छा तासुर नहीं जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक इस पे आगे बढ़े, हम आपका साथ देंगे, प्रमोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। अभी भी देखिए कोई पाकिस्तान में टीवी चैनल इलेक्ट्रॉनिक नहीं है जिसके इश्तहार बंद हो। मैं अल्लाह ताला के फजल से बड़े फख्र से ये बात आपके सामने कर रहा हूं। वो हमारा बयानिया चलाते हैं, नहीं चलाते, हमारे खिलाफ बात करते हैं, हमारे हक में करते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स को इश्तहारात जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये आइडियोलॉजी पे डिपेंड नहीं करता, ये एक सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आप रजिस्टर्ड हैं, आप रूल्स पूरे करते हैं, लाइसेंस आपके पास है, फीस आपने दी हुई है, तो आप अहल हैं। तो ये लंबी डिबेट है, बट मेरा इस पे ये बड़ा क्लियर एक पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा सेकंड लास्ट। मेरा सवाल ये है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद गवर्नमेंट काफी हद तक पॉलिटिकली स्टेबल हुई है, पहले से भी स्टेबल, नामतली वैसे ही स्टेबल है। तो एक ऑप्शन दिया महमूद अकरम साहब ने कि नेशनल ट्रुथ रिकंसिलिएशन कमीशन या चार्टर ऑफ इकोनॉमी किया जाए, उस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया जाए। क्या गवर्नमेंट उस तरफ मूव करेगी या फिर आप इररिलेवेंट समझते हैं ऐसे लोगों को? जब आप मैं इररिलेवेंट तो नहीं समझता, मगर मैं ये जरूर समझता हूँ, पिछले दिनों वो पार्लियामेंट में स्पीच कर रहे थे, स्पीच में 3 ही अल्फाज थे, काबुल, काबुल और काबुल। देखिए बात ये है, आप पाकिस्तानी हैं, इज्जत पाकिस्तान ने आपको दी है, आपकी तमाम निस्बतें पाकिस्तान से हैं, और आप बैठ के बात करें उस मुल्क की जिस मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल होती है। और देखिए ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये एजाज बख्शा, हमने 40 लाख मुहाजिरीन की खिदमत अपने खर्चे पे की है, कई दहाइयों पर मुहित। अब वहां से पाकिस्तानियों को खतरा हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले हो, कौन सॉवरन स्टेट इसको कबूल कर सकती है?
تو پہلے تو اپنا قبلہ درست کر لیں, پھر باقی بات اس کے بعد ہو جائے گی. لاسٹ کوسچن جی سب سے پہلے سر تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب, آپ کی پوری ٹیم کو, اور آج ٹھاکر صاحب نے مزاج سب کے بڑے اچھے کیے, مزاج سے مزاج نکلا ہے. یہ سر میرا ایک سوال تھا کہ الیکشن میں جیسے ضمنی الیکشن میں بھرپور کامیابی ملی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو, تو یہ لیکن اپوزیشن پارٹی نے پھر وہی کہ دھاندلی ہوئی اور یہ الزامات عائد کیے, یہ مزاج بھی کیسے تبدیل ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے ایک تو میں ایک چھوٹا سا سر ایک اور تھا, یہ ابھی کمیشن کی بات کی آپ نے, جرنلسٹ اینڈ میڈیا ورکر پروٹیکشن بل کے حوالے سے جو کمیشن بنایا ہے سر, اس کے کیونکہ تمام ہم صحافی اور میڈیا ورکر یہاں پر موجود ہیں, تو اس کے دو پارٹ ہیں سر, جرنلسٹ اینڈ میڈیا ورکر. سمجھ گیا اس میں لیکن یہ جو کمیشن بنا ہے نامینیشن نہیں آئی, ہم نے مانگی تھی پی ایف یو جے سے, ہمیں نامینیشن نہیں آئی ابھی تک. میں سمجھ گیا ہوں, نہیں میں سمجھ گیا ہوں, اس کا جواب بھی ہے, اس کا جواب بھی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, یہ میں دوسرے سوال سے شروع کروں گا کہ جو قانون بنا جرنلسٹ پروٹیکشن پہ, اس میں باڈیز آئیڈینٹیفائی کی گئیں کہ خیبر یونین آف جرنلسٹ, بلوچستان یونین آف جرنلسٹ, پنجاب یونین آف جرنلسٹ, سندھ یونین آف جرنلسٹ, یہ ایک نامینیشن دیں گے اپنی. پی ایف یو جے کے 3 گروپ ہیں, تینوں گروپ سے ایک نامینیشن دیں گے. اچھا اس کے بعد این پی سی ہے, نیشنل پریس کلب ہے, وہ اپنی نامینیشن دے گا. ہم نے جو قانون کے تحت ہم باؤنڈ تھے, ہم نے سب سے لینی. پی ایف یو جے کو ہم نے کہا کہ ایک ورکرز کی نامینیشن آنی چاہیے, وہ ابھی تک نہیں آئی. بٹ مجھے پتا ہے کہ آپ کی ورکرز کی جو باڈی ہے بڑی فعال ہے, میں آپ کے پاس آیا بھی تھا, آپ کا میں نے حلف برداری میں نے خود کی تھی انفارمیشن سروس اکیڈمی کے اندر. میری گزارش یہ ہے کہ اب قانون میں تبدیلی میں ٹائم لگے گا. میں پی ایف یو جے کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ سے انفارمل ارینجمنٹ کر کے وہ نام آپ سے لے لیں, اور اس نام کو ہم اپنے اس میں شامل کر لیتے ہیں. یہ ایک اگر تصور صاحب سن رہے ہیں تو یہ ذرا کائنڈلی نوٹ کر لیں, اور اس پہ پھر ہم پی ایف یو جے ورکرز والا دے دے سر, میڈیا ورکرز کی نام, اس لیے وہ ہمارے پاس یہ گنجائش ہے پی ایف یو جے کے ورکر. آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ دھاندلی والا. اچھا دیکھیں دھاندلی والی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سیاست میں سب سے بڑی غلطی بوائیکاٹ کی ہوتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے, الیکشن کا بوائیکاٹ تھا, ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. دھاندلی کا الزام تو تب لگاتے ہیں نا جب آپ میدان کے اندر ہوتے. آپ کوئی کسی شادی پہ بلایا جاتا ہے, آپ جاتے نہیں, مگر کہتے ہیں کھانا بڑا خراب تھا, میرا پیٹ خراب ہو گیا وہ کھانا کھا کے. تو آپ تو گئے نہیں تھے, آپ نے تو کھانا کھایا ہی نہیں, تو یہ پیٹ کیسے خراب ہو گیا آپ کا؟ تو دیکھیں یہ بڑی غلط بات ہے کہ آپ کسی عمل میں شریک ہی نہ ہوں اور پھر دھاندلی کا الزام لگا دیں. اور دیکھیے ایک جگہ پہ موجود تھے لاہور کے اندر, لاہور کے اندر آپ کی اپنی پارٹی 6 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھی. بجاج نیازی کو میں نے کھڑا کیا. اب میں آپ سے فیکٹس پہ بات کروں گا. یہ بڑا آسان ہوتا ہے جی, دھاندلی ہو گئی جی, رولا پا دو, لا کرتے ہو, یہ بہت آسان کام ہے. ہمارا کینڈیڈیٹ تھا حافظ میاں محمد نعمان, پچھلے 30 سال سے لاہور میں سیاست کر رہا ہے, ہر طرح سے جیلیں بھی کاٹی ہیں. اس کے خاندان کا لاہور کے ساتھ آج کا نہیں, پری پارٹیشن یہ جتنی گلبرگ ہے یہ ساری ان کی زمین پہ بنا ہے. یہ سارا جو وادت روڈ والا ایریا ہے یہ سارا ان کی ملکیت تھی. ان کا ایک اثر رسوخ ہے لاہور کی سیاست کے اندر. اب مقابلے میں حماد اظہر صاحب کے کزن کھڑے تھے, اور ان کے مقابلے میں بجاج نیازی صاحب کھڑے تھے, اور پی ٹی اے کے 1-2 اور لوگ کھڑے تھے. اب جب آپ اپنے ووٹ کو ڈیوائیڈ کریں گے, ہماری پارٹی کے بھی خواہش مند تھے اس حلقے سے, رانا مشہود صاحب بھی ایک امیدوار تھے. میں تو یہ ساری سیاست الحمدللہ فنگر ٹپس کے اوپر ہے, مگر پارٹی ڈسپلن کے تحت سب پارٹی کے امیدواروں نے ایک امیدوار کی سپورٹ کی جس کے پاس شیر کا نشان تھا. اب آپ امیدوار بھی 4 کھڑے کریں, الیکشن کیمپین کے حوالے سے بھی آپ کی پارٹی ڈیوائیڈڈ ہو, آپ کی پنجاب کی تنظیم تحلیل ہو رہی ہے, وہ جی فلاں وہ کیا نام ہے جو خاتون کا, والیہ حمزہ جی ڈی نوٹیفائی ہو گئی, فلاں ڈی نوٹیفائی ہو گیا, فلاں ری نوٹیفائی ہو گیا. جب الیکشن میں آپ ایک دوسرے پہ تیر برسا رہے ہیں تو آپ نے باہر کی اپنے مخالفین کے خلاف الیکشن کیا لڑنا ہے. اور جب بوائیکاٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ دھاندلی کا الزام نہ لگا سکیں, کیونکہ آپ تو فیلڈ میں موجود ہی نہیں تھے. بہت شکریہ, تھینک یو, بہت مہربانی. کیک کٹنگ کے لیے سر آپ کیک کٹنگ کے لیے باقی دوست بھی, تمام جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر ہیں اور باقی دوست ہمارے معزز مہمان منسٹر صاحب کو جوائن کریں. سر میں مزاج کی انتظامیہ کی طرف سے اور شرکاء کی طرف سے عطا بھائی جان کا بڑا مشکور ہوں کہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے سب سوالوں کے جواب دیے ہیں. اور آج یہ بھی محسوس ہوا ہے کہ عطا بھائی جان کو اللہ پاک نے 50,000 GB کا ایک کارڈ لگا رکھا ہے کہ اتنے نام یاد رکھنا, اتنی باتیں یاد رکھنا.
अल्लाह की अता ही हो सकती है। हाँ जी सर। साहब आपको देखते हैं छोटा बच्चा, अरहम मेरा बच्चा, उसको बताइए पढ़ना है बच्चे। अस्सलाम वालेकुम ठाकुर, और मेरा ये पैगाम है अरहम के लिए, मेरे बच्चे के लिए। अरहम मेरे बच्चे, पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो माँ बाप की इज्जत होगी, पढ़ोगे लिखोगे तो पाकिस्तान की इज्जत होगी, और उसके बाद अल्लाह आपको बड़ी इज्जतों से नवाजेगा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, किसी मकाम पर आप नहीं पहुँच पाएंगे। और आपके माँ बाप ने आपके लिए जितनी मेहनत की है मोहब्बत के साथ आपको बड़ा इंसान बनाने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है अच्छा पढ़ना है मेरे बच्चे। मुंह में भी कुछ ना कुछ पढ़ना है, लेकिन स्कूल में पढ़ना है, कॉलेज में पढ़ना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, अपना नाम भी बड़ा करना है। जी बिस्मिल्लाह। मैं इधर कश्मीर से आए हो? जल्दी इफ्तार भाई सेल्फी ले जी मैं अगर हम आसम शाह साहब को बुला रहे हैं। आसम शाह साहब, आसम शाह साहब आगे और ले लिया भाई आप मेरे जितने भी दोस्त मीडिया चैनल से आए हुए हैं, हमारे कैमरामैन, रिपोर्टर, उनके लिए 7 हॉल में हाई टी का बंदोबस्त है। सिर्फ मीडिया के दोस्त जाइएगा प्लीज़, उनके लिए वहाँ 7 हॉल में नुशाद भाई साहब आपको साथ ले जाएंगे। अच्छा अपना सारे पाकिस्तान का
दिन में मुंबई